میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں خرم دستگیر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اب یہ تمام معاملہ عدالت کس طرف لے جائے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے شاید غلطی کر دی کہ آپ لوگوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے میں عجلت کر دی، ایک آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ کس طرف رخ ہو رہا ہے معاملات کا، اور یہ اتنا آپٹیمزم اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی ہے یا نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ابھی پریزنٹ چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو رہا ہونے والے ہیں؟ یہ سوال آپ نے غالباً ولید اقبال صاحب سے پوچھا ہے۔ جی بیگ یور پارڈن، بیگ یور پارڈن، جی جی ولید اقبال صاحب، یہ کیس جو ہے کس طرف جا رہا ہے یہ میں تلاش کر رہا ہوں، میرا کرسٹل بال کہاں ہے جس کے اندر سے میں دیکھ سکوں، یا کوئی پیشین گوئی، میں جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن اب کل کی سماعت جب ہوئی تو میں اسی طرح ایک ٹیلی ویژن شو پہ لائیو تھا، تو کل جب یہ عدالت کا اور جج صاحبان کا اور جو وکیل صاحب بحث کر رہے تھے ان کا مکالمہ جب اس پہ گفتگو ہو رہی تھی شوز پہ اور اس پہ لائیو بھی لوگ دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کے حصے بھی چلائے گئے، کچھ ان کے ٹکڑے اس ساری بحث کے، تو اس سے تو لگ رہا تھا کل کہ بڑی کافی عدالت نے الیکشن کمیشن کی کلاس لی ہے اس میں، اور وہ یہی بات تھی کہ جی اگر سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اس نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا تو پھر آپ نے ایک اس طرح تسلیم کر لیا کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس میں شمولیت جو ہیں وہ کر سکیں گے، اور وہ پہلے کر کے پھر اس کے بعد ان کو مخصوص نشستیں اسی جماعت کو ڈینائی کر دیں۔ یہ کچھ جج صاحبان کی آبزرویشنز کل تھیں کہ یہ تو ایک کانٹرڈکشن ہے۔ پھر آئین کے بارے میں بھی مختلف جج صاحبان نے مختلف باتیں کی، مکالمے ہوئے، اور اس سارے جو کل کی جو وہ ساری کارروائی تھی اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ ایک سمت لگ رہی ہے ایسی کہ یہ تو مخصوص نشستیں جو ہیں یہ ایس آئی سی کے حصے میں آ سکتی ہیں، اور لیکن اب آج کچھ سوالات کا جو طریقہ تھا وہ کچھ اور تھا، اور میں نے کل یہ بات کی جب مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے یہ کیس، تو میں نے اس شو میں یہی کہا کہ جی میں تو اس بارے میں محتاط رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی تو کیس کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی صرف ایک سائیڈ کو ہم سن رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ مکالمہ جو ہے کورٹ کا اور وکیل صاحب کا چل رہا ہے، ابھی دوسری سائیڈ کی طرف سے بھی آرگیومنٹس آنی ہیں اور بہت سی باتیں اور بھی ہونی ہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آج ایک دن کی کارروائی سے یہ لگے کہ حتمی فیصلہ بھی ایسا ہوگا۔ اب میں آپ کو واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کے اندر اصل میں دو معاملات کے اوپر جو ہے فیصلہ ہونا ہے۔ ایک یہ کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں جو ہیں یہ اس کی اسٹرینگتھ کے مطابق جو کہ آ گئی وہ انٹائٹلڈ ہے، اور ان کو وہ 78 نشستیں مختلف اسمبلیوں میں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں، کیونکہ آئین میں فارمولہ بڑا واضح ہے، ایک پارٹی نے جتنی جنرل سیٹس لی اس کے مطابق تقریباً 4 سیٹس کے پیچھے ایک سیٹ اس طرح سے ہے جو کہ خواتین کی خاص طور پہ ہیں، اور پھر نان مسلمز کی وہ کچھ زیادہ بڑی تعداد ہے، شاید 20 سیٹس کے پیچھے ایک یا ایسا کچھ، وہ مجھے اب یاد نہیں رہا، میں نے ایک وقت میں کافی کیئرفلی کیلکولیٹ کیا تھا۔ اینی ویز ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی اگر کسی وجہ سے عدالت یہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں اس میں کوئی تاخیر ہو گئی یا غلطی ہو گئی، جو بھی آج کی آبزرویشنز تھیں، اور یہ نہیں جا سکتی ایک اس مخصوص پارٹی کو کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹس کے طور پہ لڑے تھے، تو پھر کیا یہ مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کے کھاتے میں جا سکتی ہیں؟ کیونکہ اس پہ بھی آئین بڑا واضح ہے کہ ایک فارمولہ ہے، وہ اس سے بھائی اگر آپ نے ایک سکور کیا، جس طرح کہ میں نے اگزامپل دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ایگزام میں گئے، آپ نے 10 میں سے 6 سوال کیے، میتھمیٹکس کا امتحان تھا، پرفیکٹ آنسر دیے، 60 نمبر آپ کو سیدھے مل گئے 6 سوال کرنے کے، لیکن 40 نمبر نہیں ملے، اب وہ 60 نمبر کا آپ نے پرچہ ارن کیا ہے، آپ کو 70 نمبر مل سکتے ہیں، یہ 10 نمبر کسی اور سے لے کے آپ کو دے دیں، یہ بات جو ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے، اور اس کی جی گریس نہیں، وہ تو کسی اور کے، یہ تو مال غنیمت ہے یا ایک یوزرپیشن ہے ہم سمجھتے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے، تو اس کے یہ بھی ایک ممکنہ نتیجہ آ سکتا ہے، میں تو صرف ایک پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ ایک ممکنہ نتیجہ یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ اس کا رخ اس طرف ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے حصے میں نہ بھی جائیں تو یہ جو دیگر پارٹیز کو بانٹی گئی ہیں اس کا بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریشنل نہیں ہے؟ جی آئین میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو تو پھر یہی اور عدالت اس ممکنہ نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے
کہ یہ چلیں SIC یا PTI یا جس کو بھی، ان کو تو نہیں گئیں، اس پہ بھی کل بڑی ایک تفصیلی گفتگو یا بحث ہوئی ہے کہ آرٹیکل 17 ہے، عوام کا نقصان ہے، بہت سی باتیں ہیں، تو ابھی ساری باتیں آہستہ آہستہ آگے انفولڈ کریں گی، لیکن پھر اس پہ یہ بھی ایک ممکنہ نقصان ہے اس کے اوپر، بلکہ معزز جج حضرات جسٹس اطہر من اللہ اور منیب اختر بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، میں وہ بھی آپ کی طرف لے کے آؤں گی. بٹ خرم صاحب میں آخری بات کر لوں، میں ایک سیکنڈ آخری بات کر لوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکنہ نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ پھر نشستیں 78 جو ہیں یہ خالی رہیں گی جب تک کہ آئین میں ترمیم کر کے اس کا، کیونکہ آئین خاموش ہے. جی یہ بالکل ممکن ہے. میں آج میری بات میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ کر کے بعد میں مجھے سنا بھی دیجئے گا 10 دن بعد جب بھی فیصلہ آتا ہے. اب تو 24 پہ چلا گیا ہے کیس، تو یہ بھی ایک ممکنہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ نشستیں خالی رہیں، نہ آپ کی نہ پھر ان کی. خرم صاحب بہت ایویڈنٹ انہوں نے بات اس پہ کی ہے کہ اگر ان کا حق نہیں ہے یا چلے ان کے اوپر جو بھی کنٹینشنز ہیں تو دیگر پارٹیز کا بھی کوئی حق نہیں تھا. اور اس سے الٹیمیٹلی جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی جو میجورٹی ہے یا جو حکومت کا یہ جو الائنس ہے پارلیمنٹ میں، اس کے اوپر کتنے اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں اور وہ کتنا آپ سمجھتے ہیں فریجائل ہو سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو؟ جی سینیٹر ولید صاحب سے میرا کم اتفاق ہوتا ہے، لیکن میں اس بات ان سے متفق ہوں کہ آئین اور جو الیکشنز ایکٹ ہے اس بات پر خاموش ہے جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. کیونکہ ایک ایسی جماعت جس نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، کیا بعد میں لوگ اس کو جوائن کر کے اس بنیاد پر ایک مینڈیٹ کلیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر یہ سارے آزاد امیدواروں کا مینڈیٹ اکٹھا نہیں ہو سکتا. انہوں نے علیحدہ علیحدہ کنٹیسٹ کیا ہے، علیحدہ نشانوں پہ کنٹیسٹ کیا ہے، تو لہٰذا یہ ایک خلا ہے. اور اس میں جو نتیجہ ہے، اگر آپ اسٹرکٹلی قانون پر جائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ معاملہ پارلیمان میں بھیج دینا چاہیے کہ پارلیمان اس سچویشن کو ریمیڈی کرے، اور جب تک ریمیڈی نہیں ہوتا تب تک یہ نشستیں خالی رہیں. سب سے جو اسٹرکٹلی آئینی اور قانونی فیصلہ یہی ہے. اچھا، یعنی پارلیمنٹ میں واپس بھیج دینا چاہیے یہ والا فیصلہ. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی پارلیمان اس پہ لیجسلیٹ کرے نا کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. کیونکہ فیصلہ، کیونکہ یہ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ 63A کی طرح جس طرح سپریم کورٹ نے ایک بڑی ناانصافی کی تھی آج سے 2 سال پہلے، سپریم کورٹ آئین اور قانون اسمبلی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی، اور اس میں آپ کو معلوم ہے نا جی کہ بڑے مشہور الفاظ ہیں کہ جی اگر کوئی جج غلطی سے کوئی قانون غلط پڑھ دے یا غلط تشریح کر دے تو اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو درست کر سکے. تو وہ جب وہ درستگی کی تو پنجاب حکومت الٹ گئی مسلم لیگ نون کی. صحیح بات. تو لہذا یہ ہماری توقع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ آئین نہیں لکھیں گے، وہ قانون نہیں لکھیں گے، اور وہ پارلیمان کو یہ کہیں گے. یہ جو حکومت سر خرم صاحب جو حکومت الٹنے کا خدشہ آپ نے جو ابھی ساتھ ساتھ اپنے کامنٹ میں کہا ہے، تو یہ خدشہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سچویشن رہی اور یہ ابہام رہا تو ابھی بھی ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کو؟ نہیں، دیکھیے اس کا تو تعلق ہے کہ وفاقی حکومت 2 ستونوں پر قائم ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. اور ابھی تک جو ہے ان کا جو اتحاد ہے وہ بالکل اچھے تعلقات ہیں، مل کر تعاون کر رہے ہیں، بجٹ میں بھی تعاون کریں گے. اختلافات چھوٹے موٹے چیزوں پر ہوتے رہتے ہیں لیکن اوور آل جو الائنس ہے وہ اچھی شیپ میں ہے. تو لہذا جب تک وہ موجود ہیں ان کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے اور وہ اپنے قوانین اور اپنے بجٹ پاس کروا لیں گے، اور یہی حکومت کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جی یہی آپ سے عرض تھا کہ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ دلچسپ صورتحال جو بنی ہے کہ اس میں اب نشستیں جو ہیں وہ اب خالی ہیں، اور اس پہ کیا کیا جائے یہ پھر پارلیمان نہیں بالآخر اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے مل کر اس پر فیصلہ کرنا ہے. اور یہ فیصلہ کرنے کے مجاز بھی پاکستان کے منتخب نمائندے ہی ہیں.